عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پریس کانفرنس کی جو تعریف تھی اس کا مطالعہ کیا تھا، اس کا تعارف ہم نے دیکھا تھا، اب اس کی ضرورت و اہمیت پر ہم روشنی ڈالیں گے آج کے لیکچر میں۔ خبریں دینے والوں اور خبریں جمع کرنے والوں کو ایسے اجتماع میں آمنے سامنے رہ کر تبادلہ خیال کا اچھا موقع ملتا ہے۔ پریس کانفرنس میں جہاں یکجا ہوتے ہیں تمام مختلف اخبارات سے تعلق رکھنے والے صحافی اور جو اہم شخصیتوں کا انٹرویو لیتے ہیں، ان سے ایک ہی وقت میں مختلف قسم کے سوالات مختلف موضوعات پر کیے جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اہم معلومات جو ہے جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو تبادلہ خیال کرنے کا صحافیوں کو بھی اچھا موقع مل جاتا ہے۔ یہ ایک سہل طریقہ ہے جس میں وقت، محنت اور روپیے کی اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک جگہ ہو جانے سے روپیے، پیسہ، وقت اور محنت، ان سبھی کی بچت ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ پریس کانفرنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو ایک ساتھ مواد دیا جاتا ہے، کسی سے کوئی تعصب برتنے کا احتمال نہیں رہتا۔ ہاں، یہ خاص بات ہے کہ تمام اخبارات والوں کو یکساں ایک ساتھ مواد میسر ہو جاتا ہے اور کسی میں فرق تفرقہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ چھوٹے اور بڑے اخبار کی تخصیص نہیں ہوتی، ہر زبان کے اخبار کو یکساں اہمیت دی جاتی ہے، یعنی کہ پریس کانفرنس میں چھوٹے اخبار والے بھی رہیں گے، بڑے اخبار والے بھی رہیں گے، ریڈیو والے بھی رہیں گے، ٹیلی ویژن والے بھی رہیں گے، تو ان سب کو ہی ایک ساتھ معلومات مل جاتی ہیں، اس میں فرق نہیں کیا جاتا۔ متعدد صحافیوں کی موجودگی سے بھی کافی مدد ملتی ہے، کیونکہ ماہر اور تجربہ کار صحافی تیکھے اور گہرے سوال پوچھتے ہیں اور ایسے سوالات کے جوابات سے استفادہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ تمام صحافی یکجا ہونے کی وجہ سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ماہر جو صحافی ہوتے ہیں وہ جو تیکھے سوالات کرتے ہیں، گہرے سوالات کرتے ہیں، اس سے سبھی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کانفرنس کے دوران دیگر اہم اور ماتحت افسر بھی عموماً موجود رہتے ہیں، جو وقت ضرورت کسی توضیح یا تصدیق میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافیوں کے علاوہ ماتحت افسر بھی وہاں پہ عموماً موجود رہتے ہیں پریس کانفرنس میں، اور وقت جب پڑتا ہے یا ضرورت آتی ہے تو وہ توضیح یا تصدیق میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ بعض اوقات سفارت خانوں کی جانب سے پریس کانفرنس بلائی جاتی ہے، جس میں متعلقہ ملک سے آئے ہوئے سربراہ، وزیر یا وفد کے اراکین سے گفتگو کا موقع فراہم رہتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہے، سفارت خانہ جو ہوتا ہے دوسرے ممالک کا، وہاں بھی پریس کانفرنس بلائی جاتی ہے۔ ملک سے آنے کے بعد سربراہ، وزیر یا جو اس کا وفد رہے گا اس کے اراکین سے گفتگو کا موقع بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ بعض بڑے تجارتی گھرانے اپنے مینیجنگ ڈائریکٹر یا کسی اہم منتظم کو اخبارات سے متعارف کرانے کے لیے بھی پریس کانفرنس کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ پریس کانفرنس کیوں کی جاتی ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سرکاری ادارے بھی وقتاً فوقتاً ایسی اخباری کانفرنسوں کا اہتمام کرتے ہیں، جن میں اہم اعلانات ہوتے ہیں یا نئی پالیسیوں کا اشارہ دیا جاتا ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی پریس کانفرنس دیکھنے کو ملتی ہے، اور ابھی تجربے کے لیے میں یا مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جس طرح سے یہ کورونا کا پینڈیمک چل رہا ہے، اس پینڈیمک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس کر کے اعلانات جاری کیے جاتے ہیں، تو یہاں وہی بات بھی ہے، اور نئی پالیسیز جو ہیں حکومت کی وہ بھی یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں۔ تقریباً ہر بڑی کمپنی یا کارپوریشن میں رابطۂ عامہ کا ایک افسر ہوتا ہے، جس کی وساطت سے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہر بڑی کمپنی والے کیا کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرنے کے لیے یا رابطۂ عامہ کے لیے ایک افسر کو رکھتے ہیں، اور وہی پریس کانفرنس کا اہتمام کرتا ہے۔ بعض اوقات اخباری نمائندوں کو کانفرنس میں پہنچتے ہی
تیار شدہ مطبوعہ یا ٹائپ شدہ بیانات کی نقلیں دی جاتی ہیں اور اعلانات کیا جاتا ہے کہ جو بات کہی جانے والی تھی وہ جامع طور پر تحریری صورت میں دی گئی ہے. اگر کسی صحافی کسی نقطے پر مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو موجودہ ترجمان یا افسر سے وضاحت طلب کر سکتا ہے. اگر معمولی باتوں کے لیے بھی پریس کانفرنس منعقد کی جائے تو صحافی محتاط ہو جاتے ہیں اور ایسے محکمہ شعبے یا کمپنی کی بلائی ہوئی کانفرنس میں شرکت سے کتراتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بڑی کمپنی، سب سے پہلے کہا گیا کہ بڑی کمپنیاں کارپوریشن میں رابطۂ عامہ کا ایک افسر کا انتخاب کیا جاتا ہے اور وہی پریس کانفرنس کرتا ہے. بہت جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس میں تیار شدہ مواد سبھی صحافیوں کو دیا جاتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ اور اگر وضاحت کی ضرورت ہے کسی نقطے پر تو آپ اس پر سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور وہاں اس کا ترجمان یا افسر رہے گا اور وہ ان کے جوابات یا جو بھی نقطہ ہے جس کی وضاحت وہ طلب کرتے ہیں اس کی وہ وضاحت بھی دیتا دکھائی دیتا ہے. پریس کانفرنس کے دو اہم مقاصد ہیں. ایک تو اخبارات کے نمائندوں کو ایک ایسے فرد سے بالمشافہ بات چیت کرنے کا موقع فراہم کرنا جس کے پاس کچھ نہ کچھ قابل اشاعت مواد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بروقت سوالات کے ذریعے ضروری تشریح یا توضیح حاصل کرنے کا موقع بھی دینا. تو پہلا مقصد کیا بتایا گیا ہے پریس کانفرنس کا؟ بالمشافہ بات چیت کرنے کا موقع فراہم کرنا اور کس سے؟ ایسے شخصیات سے جن کے پاس قابل اشاعت مواد موجود ہے، اور ساتھ ہی بروقت حوالات کے ذریعے ضروری تشریح یا توضیح کرنے کا موقع فراہم کرنا. اور دوسرا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کسی نئی مشین یا کسی نئی مصنوعات کی نمائش کرنا تاکہ صحافی خود اپنی آنکھوں سے نئی ایجاد کی خوبیاں دیکھے، کیونکہ صرف تحریری بیان سے ایسا مقصد بخوبی پورا نہیں ہوتا. اگر کسی کمپنی نے نئی کار بنائی ہے تو وہ پریس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کو کار دکھا کر اس کی جدید سہولتوں یا خصوصیات کا اعلان کرتے ہیں. اب یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی نئی مشین یا نئی مصنوعات کی نمائش کرنا تاکہ صحافی خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے اور اس کی جو خوبیاں ہیں وہ تحریری طور پر بیان کرے. تو کمپنی، مان لیجئے کوئی کمپنی ہے کار بنائی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ پریس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کو کار دکھائے گی، اس کی جدید سہولتیں، اس کی خصوصیات، ان تمام باتوں کا وہ اعلان کرتے ہیں. اور صحافی نرخ وغیرہ کے بارے میں، یعنی قیمت وغیرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس کی تکنیکی تفصیلات کا ذکر کیا جائے گا. تو یہ تمام خبریں صحافی کیا کرتے ہیں؟ اپنے اخبارات میں شائع کرتے ہیں. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس کی ایک طرح کی اشاعت کا موقع مل جاتا ہے. بعض اوقات پریس کانفرنس منعقد کر کے اخبار والوں کو کسی مہم، تحریک یا تجارتی منصوبے میں ان کی جانب سے دیے گئے تعاون کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے. یعنی کہ پریس کانفرنس کے ذریعے اگر کسی کو مدد ملتی ہے کسی چیز میں تو اس کے بعد پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پریس کانفرنس کے ذریعے ہی ان کا شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے. پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے باضابطہ دعوت نامے بھی بھیجے جاتے ہیں، اخبارات کے نمائندوں کو بلایا بھی جاتا ہے، اور اس میں تمام تفصیلات ان کو میسر کر کے دی جاتی ہیں کہ کب، کہاں اور کتنے بجے آنا ہے، تمام تفصیلات کے ساتھ. آج کل ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر پیش ہونے والے خبروں کی وجہ سے اخبارات کو وقت کے سلسلے میں کافی احتیاط برتنی پڑتی ہے. اگر پریس کانفرنس صبح 10 بجے یا 11 بجے منعقد ہوتی ہے تو اخبارات دوسرے دن صبح ہی خبر کو استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ شام کے اخبارات ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں خبر اسی دوپہر یا شام کو آ جاتی ہے. اگر پریس کانفرنس شام میں ہوتی ہے تو شام کے اخبارات محروم رہ جاتے ہیں. اکثر محکموں میں اس بات پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. اب یہ اخبارات کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہوتا ہے کہ پریس کانفرنس آج ہو جاتی ہے تو دوپہر تک وہ اس کی خبریں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آ بھی جاتی ہیں.
لیکن اخبارات میں تو دوسرے روز ہی وہ خبریں شائع کی جاتی ہیں. اگر شام میں پریس کانفرنس ہوتی ہے تو دوسرے روز اخبار میں وہ خبریں شائع نہیں ہو سکتی. جو شام کے اخبار ہیں، صبح کے اخبار میں وہ خبریں شائع ہو سکتی ہیں. پھر ایک بار صبح میں تو ایک بار شام میں پریس کانفرنس منعقد کی جاتی ہے تاکہ زیادہ شکایت کا موقع نہ رہ جائے. بعض اخبارات پریس کانفرنس میں ملنے والی خبروں کو بڑی اہمیت بخشتے ہیں اور خبر رساں اداروں پر انحصار کیے بغیر اپنے ہی نامہ نگار پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ایسا اخباروں کے لیے مشکل نہ ہو، یہ سوچ کر ایک پریس کانفرنس صبح کی جاتی ہے تو ایک پریس کانفرنس شام کو کی جاتی ہے تاکہ خبریں جو ملنی چاہیے وہ وقت پر مل جائیں. پہلے جو پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں وہ بے قاعدگی سے منعقد کی جاتی تھی. آج کل کافی منصوبہ بندی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ پریس کانفرنسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس میں شریک ہونے والے صحافیوں کے توازن کے ساتھ خیال رکھا جاتا ہے. کمرے کی آرائش پر توجہ دی جاتی ہے. پھر احتیاط برتی جاتی ہے. یہ کمرہ ہال میں روشنی ہو اور بہتر ہوا کا انتظام ہو. عمدہ مائکروفون لگائے جاتے ہیں تاکہ صحافیوں کو زیادہ زحمت نہ ہو. بڑی کانفرنسوں میں ٹیلی ویژن، ٹیلیکس اور واکی ٹاکی، وائرلیس وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. پھر کہیں کہیں صحافیوں کی سہولت کے لیے ٹائپ رائٹر بھی مہیا کیے جاتے ہیں. بڑے تجارتی گھرانوں کی جانب سے بلائی جانے والی کانفرنسوں میں نامہ نگار کو کاغذ، قلم، نوٹ بک، فائل وغیرہ بھی مہیا کیے جاتے ہیں. اور جن صحافیوں کے پاس اپنی سواری کا انتظام نہیں ہوتا ان کے لیے کار کے سفر کی سہولت دی جاتی ہے، جسے اخباری اصطلاح میں فیسلٹی وزٹ کہا جاتا ہے. جتنے صحافیوں کو دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں اتنی کرسیوں کا اہتمام ہوتا ہے. ریڈیو اور ٹیلی ویژن مراکز سے آئے ہوئے صحافیوں کی برقیاتی ضرورتوں پر بھی توجہ دی جاتی ہے. یعنی کہ صحافی کی آج کل تمام ضرورتوں کو مکمل کیا جاتا ہے، پورا کیا جاتا ہے. ان کو پین سے لے کر لانے لے جانے تک ان تمام چیزوں کا، یعنی کہ فیسلٹی وزٹ کا بھی انتظام آج ہم دیکھ سکتے ہیں پریس کانفرنس کے لیے. انٹرویو کی طرح پریس کانفرنس کے بھی ناکام ہونے کا خدشہ رہتا ہے. پریس کانفرنس کے اختتام کے بعد یہ تاثر ملتا ہے کہ پریس کانفرنس کامیاب رہی یا ناکام. کانفرنس کی کامیابی یا ناکامی میں صحافیوں اور منتظمین کانفرنس کی یکساں ذمہ داری رہتی ہے. یعنی کہ جو منتظمین ہیں کانفرنس کرنے والے، ان کا اور صحافیوں کا بہت اہم رول ہے اس میں. اگر ان سے کوئی چوک ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. بعض جگہ انتظام ناقص رہتا ہے. ایسے موقع پر صحافی کو اپنی ناگواری کا اظہار کیے بغیر خبر حاصل کرنے سے مطلب رکھنا چاہیے. صحافی یہ یاد رکھے کہ وہ خبروں کا متلاشی ہے، نہ کہ پرتکلف دعوتوں اور 5 اسٹار آسائشوں کا. اب یہاں پہ یہ بات جو بتائی جا رہی ہے بہت ہی اہم بات ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں نامہ نگار جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، آج کل دوسری چیزوں پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں. یعنی کہ ان کا اصل مقصد ہے خبر کو حاصل کرنا، خبروں کی تلاش کرنا. وہ چھوڑ دے کر وہ کیا کر رہے ہیں، پرتکلف دعوتوں اور 5 اسٹار آسائشوں کا وہ بہت زیادہ دھیان دے رہے ہیں. تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور آج کل ہر اخباری نمائندے کو پیش کرنے کے لیے ایک فائل یا فولڈر پہلے ہی سے تیار رکھا جاتا ہے. پریس کٹ کہتے ہیں اسے. فائل یا فولڈر جو دیا جاتا ہے اسے پریس کٹ کہتے ہیں. عموماً ایسے فولڈر سفید کاغذ، پتلے کاغذ، کاربن کاغذ، پن، کلپ، متعلقہ معاملے کی پس منظری تفصیلات کے کاغذات، ضروری نقشے، تصاویر، اعداد و شمار کی فہرستیں اور ایسی ضروری کارآمد اشیاء موجود رہتی ہیں. پریس کانفرنس پہنچتے ہی ایسی فائل تمام تر نیک توقعات کے ساتھ صحافی کے حوالے کر دی جاتی ہے. یعنی کہ پریس کانفرنس میں جیسے ہی صحافی پہنچتا ہے تو یہ پریس کٹ بھی ان کو وہاں دے دی جاتی ہے.
جس میں پین، کاغذ اور پیڈ کے لیے متعلقہ معاملے کی پس منظر کی تفصیلات وغیرہ سبھی میسر کی جاتی ہیں، تاکہ وہ پریس کانفرنس کے رسمی افتتاح سے پہلے ہی ضروری تفصیلات حاصل کر لے۔ یہ کیوں دیا جاتا ہے نامہ نگار کو؟ رسمی جو اطلاعات ہیں یا تفصیلات ہیں اس کو پہلے ہی مل جائیں۔ بعض بڑے تجارتی گھرانے ایسے فولڈروں میں صحافیوں کے لیے فاؤنٹین پین، بال پوائنٹ پین، کیلنڈر، ڈائری، سگریٹ ڈبی، قیمتی ماچس باکس، لائٹر یا اسی طرح کے عام استعمال کی اشیاء تحفتاً رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ کمپنیوں جو یا پھر بڑے گھر کے تجارتی جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس طرح کی چیزیں میسر کر کے دے دیتے ہیں۔ بڑے تجارتی اداروں، سفارت خانوں وغیرہ کی فراخ دلی سے متاثر ہو کر آج کل سرکاری محکموں کی جانب سے منعقد ہونے والی اخباری کانفرنسوں میں بھی کچھ نہ کچھ تحفتاً دینے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ معمولی سے معمولی پریس کانفرنس میں بھی کم از کم نوٹ بک اور بال پوائنٹ پین دینے کی روایت مقبول اور مستقل ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ کچھ نہ کچھ صحافیوں کو پریس کانفرنس میں دیا جاتا ہے اور وہ دیتے رہتے ہیں۔ آخر میں اگر سب سے کم درجے میں بھی کہیں گے تو نوٹ بک اور بال پوائنٹ پین تو پریس کانفرنس میں دیا ہی جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پریس کانفرنس کی ضرورت و اہمیت ہے، یعنی کہ لوگوں تک اہم معلومات پہنچانے کے لیے اور ایک وقت میں یا ایک ہی وقت میں تمام اخبارات کے نمائندوں کو یا صحافیوں کو معلومات یکساں دینا، چھوٹے بڑے تمام اخبارات کے لیے، اس کے لیے پریس کانفرنس بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اور پریس کانفرنس کو جو استعمال کیا جاتا ہے وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کوئی خاص اطلاع یا خبر تمام اخبارات کو ایک ہی وقت میں دے دی جائے۔ تجارتی پریس کانفرنس اگر ہے تو وہ اپنے تجارتی مقصد کی خاطر رکھی جاتی ہے۔ مان لیجئے کسی کار کمپنی کی پریس کانفرنس ہے تو وہ کار کی جدید سہولیات، اس کے تمام جو فیسلٹیز ہیں یا پھر اس کی جو قیمتیں ہیں، اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، ان تمام پر روشنی اس پریس کانفرنس میں ڈالی جاتی ہے۔ اس سے جو اخبارات ہیں وہ اخبارات والوں کو یا نامہ نگاروں کو اس کار کے بارے میں پوری معلومات مل جاتی ہیں اور وہ اپنے اخبارات میں اس پر مفصل تبصرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے پریس کانفرنس کی ضرورت ہے اور اس طرح سے پریس کانفرنس کو اہمیت بھی دی جاتی ہے اور اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ شکریہ۔